نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء زمزم لما شرب له اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات میں اپنی کچھ نشانیاں بنائی ہیں اور ان نشانیوں کو شاعر کا نام دیا ہے. ایک نشانیاں وہ ہے جنہیں بینات کہا جاتا ہے،
دلائل کے معنوں میں، واضح کر دینے والی چیزوں کے معنی میں، اور ایک نشانیاں یہ ہیں جنہیں شعائر کہا جاتا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعیرہ کی جمع شعائر، شعور سے یہ لفظ نکلا ہے۔ شعور کا معنی ہوتا ہے عقل، ادراک، کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کے بارے میں آگاہ ہونا۔ تو ان کو شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو دیکھ کے ان سے کوئی نسبت اور تعلق جوڑ کر انسان غور و فکر کرتا ہے، اور پھر یہ شاعر، یہ نشانیاں اس کو اللہ تک لے جاتی ہیں۔ یہ شاعر کئی اقسام میں منقسم ہیں۔ کچھ شاعر ایسے ہیں جنہیں اللہ نے کسی مکان کی صورت میں بنایا ہے، جیسے صفا، مروہ، بیت اللہ، بیت المقدس، مسجد نبوی، اور یہ جتنے بھی اللہ کے گھر ہیں، مساجد، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ ساری اللہ کی ایسی نشانیاں، ایسے شاعر ہیں جن کا تعلق مکان کے ساتھ، یعنی جگہ کے ساتھ۔ کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، جیسے رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حرمت والے مہینے، اور یہ جو حج کے مہینے، الحج اشہر معلومات، اسی طرح ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے، یعنی عمل، دین کے جتنے بھی اوامر ہیں، نواہی ہیں، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، وہ ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ اور کچھ شاعر چوتھے نمبر پہ وہ بھی آتے ہیں جن کا تعلق شخصیات سے ہوتا ہے، یعنی شخصیات کو بھی اللہ نے نشانیاں بنائیں، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اس روئے زمین پر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے انبیاء، ان میں پھر اولو العزم پیغمبر حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد رسول اللہ علیہ السلام، اور اس کے انبیاء کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے کچھ شخصیات کے بارے میں جو اللہ کے دین سے جڑ جاتی ہیں اور اپنا تن من دھن اللہ کے لیے قربان کر دیتی ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں۔ ایک ایسی ہی خاتون کا تذکرہ آج ہم کرنے اور سننے جا رہے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ پہاڑیاں، ان کے درمیان دوڑ، یہ ساری نشانیاں، یہ سارے شاعر اسی عظیم خاتون سے متعلق ہیں۔ تو بہرحال شاعر اللہ جتنے بھی ہیں، شاعر دینیہ، شاعر اللہ بھی کہا جاتا ہے، شاعر دینیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں
ہمارے معاشرے میں 3 موقف جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، افراط کا شکار ہو جاتے ہیں شاعر اللہ کے حوالے سے۔ وہ افراط کا شکار اس طرح ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو شاعر میں ڈال دیتے ہیں، شامل کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ شاعر اللہ یا شاعر دنیا سے ان کا دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا بعض لوگ یہ مقبروں، گنبدوں، مزاروں اور خانقاہوں کو شاعر اللہ سمجھتے ہیں، اور یہ سارے کام کرنا، یہ بنانا، یہاں پہ جانا، وہ سمجھتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے، اور ان کے ادب و احترام میں، ان کی عزت میں اس قدر غلو کر جاتے ہیں کہ ان مزاروں اور ان مقبروں سے جڑی ہوئی ہر چیز ان کے لیے مقدس ہو جاتی ہے۔ وہاں کی مٹی، وہاں کے درخت، وہاں کا کپڑا، دیکھا ہوگا آپ نے یہ چیزیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے کہ لوگ کیسی اندھی عقیدت ان چیزوں سے رکھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں تو جو حقیقت میں شاعر اللہ ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن و سنت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا تحفظ، ان کا احترام، ان سے عقیدت ویسے ہی رکھنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو بتایا۔ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اس کی زیارت کرنا، اس کا طواف کرنا۔ بیت اللہ کے اب 4 کونے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ 4 کونوں میں سے 2 کونے ان کو اللہ کے نبی نے چھوا ہے، رکن یمانی اور رکن اسود، باقی کونوں کو نہیں چھوا۔ بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے غلاف اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھا، بلکہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ اب یہاں سے کئی لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جی اگر کعبہ کو غلاف پہنایا جا سکتا ہے، کعبہ پر چادر چڑھائی جا سکتی ہے، تو کسی قبر پہ کیوں نہیں چڑھائی جا سکتی؟ اب کعبہ پر غلاف چڑھانا یا کعبہ پر چادر چڑھانا، وہ جو کالا سائی کے غلاف بنا وہ تو اللہ کے نبی نے چڑھایا ہے، تو کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کے دور سے تو ثابت نہیں ہے۔ اب بعض لوگ اس میں بھی غلو اور افراط کر رہے ہیں، وہ غلاف کعبہ کے ٹکڑے جو ہے نا کاٹ کاٹ کے لے آتے ہیں اور بڑا اس کو تقدس کا درجہ دیتے ہیں، اور یہاں آ کے پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ فریموں میں لٹکا کے گھروں میں لٹکاتے ہیں۔ کئی لوگ بیچتے بھی نظر آتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے جی غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہے، حالانکہ کعبہ سے جڑی ہوئی ایک چیز جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، صحیح بخاری میں اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معروف قول، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے سامنے آئے تو کیا فرمانے لگے؟ انک حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ تو کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آج لوگوں نے یہ عقیق اور مرجان اور یاقوت اور نیلم اور فیروزے ہاتھوں میں پہنے ہوتے ہیں، جی یہ میری قسمت بدل دیں گے، یہ میری تقدیر بدل دیں گے، اور یہ حجر اسود وہ پتھر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت سے آیا ہوا ہے، صحیح حدیث ہے اس کے بارے میں، اور جب یہ جنت سے آیا تھا اشد بیاضا من الثلج، یہ برف سے بھی زیادہ سفید تھا، سودتہ خطایا بنی آدم، انسانوں اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو اس کو چھوتا ہے، جو اس کا استلام کرتا ہے یا بوسہ لیتا ہے، یہ اس کے گناہ چوس لیتا ہے، تو انسانوں کے گناہ چوس چوس کے یہ کیا ہو گیا؟ سیاہ ہو گیا، جس سے اس کا نام حجر اسود پڑ گیا۔ لیکن کیا وہ کسی کے نفع نقصان پہ قادر ہے؟ عمر فرماتے انک حجر لا تضر ولا تنفع،
تیرے پاس نفع نقصان دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. جب حجر اسود کے پاس نہیں ہے تو کسی اور پتھر کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ. یہ تو ہم سنت سمجھتے ہیں. رسول اللہ نے یہ عمل کیا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں. رسول اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ نہیں دیا کہ ہم پتھروں سے مانگیں، پتھروں کے آگے جھکیں، پتھروں کے نام کی منتیں اور مرادیں مانیں. تو شاعر اللہ کے بارے میں یہ جو غلو والا عقیدہ ہے نا جی، یہ غلط عقیدہ ہے. ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام ویسے ہی کیا جائے گا جیسے کتاب و سنت سے ثابت ہے. اب قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے. اس کو دیکھنا، چھونا، سننا، پڑھنا، عمل کرنا، سمجھنا، ایک ایک چیز باعث اجر اور ثواب ہے، کامیابی ہے. اب کئی لوگوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کے مسئلے گھڑ رکھے. قرآن کھولتے ہیں تو پہلے اس کو چومتے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی؟ ادب کر رہے ہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو کہتے ہیں جی اس کو پیٹھ نہیں کرنی. آپ نے کسی کے پیچھے بیٹھ کے، پیچھے دوسری صف میں بیٹھ کے آپ قرآن نہیں کھول سکتے. بعض جگہوں پر یہ ماحول ہے. کیا ہے جی؟ یہ احترام ہے. خدا نہ خواستہ اگر غلطی سے کسی مسلمان کے ہاتھ سے کتاب اللہ گر جائے یا کوئی پارا یا کوئی اس طرح کی چیز گر جائے تو کہتے ہیں جی اس کا اتنا کفارہ ہے، اتنا صدقہ کرو. لیکن یہ سب چیزیں کتاب و سنت سے تو ثابت شدہ نہیں ہیں. یہ تو غلو کے زمرے میں آتی ہیں. اسی طرح شخصیات کے اندر بھی لوگوں نے بہت غلو کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نصیحت کر کے گئے تھے، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم. صحیح البخاری کی حدیث ہے. لوگو میری تعریف میں اس قدر مبالغہ نہ کرنا، ایسے مبالغہ نہ کرنا جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی میرے بارے میں وہی باتیں، وہی کام نہ کرنے لگ جاؤ جو آج عیسائی نصرانی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں رکھتے ہیں. آپ کے سمجھانے کے باوجود وہی ہوا کہ جو مقام نبوت اور رسالت تھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بھیجے اور جس منصب پہ آپ کو فائز کیا، وہاں سے اٹھایا اور مقام خدائی پہ لا کے کھڑا کر دیا. حاجت روا، مشکل کشا اور مختار کل، حاضر ناظر، یہ عقیدے گھڑ لیے گئے. یعنی وہ ساری خدائی صفات اور اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات تھے وہ کس کو دے دیے گئے جی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اس میں بڑی خوشی محسوس کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. یہ شان بیان ہو رہی ہے جی، رسول اللہ کی شان بیان. کوئی کہے بھئی یہ باتیں تو ثابت نہیں ہیں، تم تو منکر ہو، تم تو حضور کے منکر ہو، نبی کی نبوت اور رسالت کے منکر ہو. اچھا انبیاء تو ایک سائڈ پہ، نیچے آ جائیں. اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کیا چیزیں ہم نے گھڑ لیں. تو بہرحال ایک روش جو ہے شاعر اللہ کے حوالے سے وہ غلو کی روش ہے، لیکن یہ غلط ہے. ایک اس کے بالکل اینٹی ہے، متضاد، وہ ہے شاعر اللہ کی بے حرمتی، شاعر اللہ کی حرمت کو پامال کرنا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. سورہ مائدہ کی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے شاعر کی عظمت، احترام، یہ دلوں کے تقوی کی
علامت ہے، نشانی ہے۔ وہ کھلم کھڑے شاعر اللہ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، استہزاء کر رہے ہوتے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں جی، کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی پردے کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی عبادت کا، کوئی کسی مقام کا، کوئی کسی جگہ کا۔ الغرض بہت سارے اس طرح کے آج کی جدید دنیا میں، خاص طور پر سوشل میڈیا پہ آپ کو یہ ملتے ہیں، اس طرح کے لبرل اور سیکولر اور ملحد قسم کے لوگ جو اسلام اور اسلامی شاعر، اسلامی ارکان، حتیٰ کہ بیت اللہ تک کو نہیں چھوڑتے۔ وہ چند اینٹوں اور پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت، حج کا موقع آتا ہے نا جی، لوگ باتیں کرنے شروع، یہ حج پہ کیا جانا، آپ کے پڑوس میں ایک بھوکا بیٹھا ہے اسے کھانا کھلا دیں، بیوہ ہے اس کے سر پہ دستے شفقت رکھ دیں، یتیم ہے اس کو کھانا کھلا دیں۔ قربانی کی باری آتی ہے، حالانکہ قربانی بھی اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعرہ ہے، وہ جی قربانیاں تو سب نے کرنی ہے، تو آپ ایسے کریں کسی یتیم مسکین کی بیٹی کی شادی کروا دیں، کسی کی تعلیم کا بندوبست کر دیں۔ کیا اللہ کے نبی نے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال نہیں رکھا؟ ان کے بارے میں تعلیمات نہیں دی؟ انا وکافر الیتیم فی الجنت کہاتین، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ الساعی علی الارملہ، فرمایا بیوہ کے لیے کوئی کوشش کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح۔ ایک ایک عمل پہ اللہ کے نبی نے پتہ نہیں کتنی رہنمائی کی ہے ہماری۔ وہی نبی فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ تسلسل سے کیا کرو، بار بار کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، یہ دو عمل انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے وہ جو لوہے کی بھٹی ہوتی ہے نا جس میں آگ جلائی جاتی ہے، وہ میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے زیادہ تنگ معاشی حالات محترم بھائیو ہمارے آج نہیں ہیں، جہاں اللہ کے نبی کے گھر میں مہینوں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، صحابہ کرام اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے، آج یہ کیفیت ہے؟ لیکن اس دور میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، قربانی کا حکم آ گیا، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، سورہ حج اتری، قربانی کا مسئلہ آ گیا۔ 10 سال اللہ کے نبی نے مدینہ میں گزارے، اس حکم کے بعد ہر سال قربانی کی، صحابہ کو ترغیب دلائی ہے، بلکہ قربانی کے موقع پہ جو صحابہ نہیں کر سکتے تھے بیت المال سے ان کو قربانیاں دی ہیں، کرو بھائی۔ تو ایک دوسری روش جو شاعر اللہ کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ ان کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، ان کا انکار کرنا، یہ بھی بہت غلط روش ہے۔ اور جو ایک تیسرا اور صحیح طریقہ کار ہے کہ جتنے بھی اللہ کے شاعر ہیں، دین کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور وہ شاعر جن کا ثبوت ملتا ہے قرآن سے، سنت سے، چاہے وہ مکان سے ہوں، زمان سے ہوں، امور سے ہوں یا شخصیات سے ہوں، ان کا ویسے ہی احترام کرنا، ان کے حقوق کا ویسے ہی خیال رکھنا جیسے قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ صحیح عقیدہ ہے شاعر اللہ کے بارے میں۔ تو سورہ بقرہ کے اس مقام پر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے اپنی 2 نشانیوں کا ذکر کیا یہاں، لیکن اس سے جڑی ہوئی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء کا لقب بھی پایا۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا،
کئی جگہ پہ اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، بلکہ ہمیں بھی فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کا دین، اس پہ قائم رہنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے جو محنتیں اور مشقتیں کی اور جن آزمائشوں سے وہ گزرے، اللہ نے انہیں وہ بلند مقام عطا فرمایا۔ انی جاعلک للناس اماما، امامت کے منصب پر فائز فرمایا۔ آپ کے بعد دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آپ ہی کی نسل سے آئے ہیں۔ 2 بیٹے تھے آپ کے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اسماعیل خود بھی نبی تھے، اور پھر انہی کی لڑی سے آخر زمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ توحید کے پیغمبر کے طور پر ان کا نام لیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان لکل نبی ولاتم من النبیین، نبیوں کے آپس میں نبی کیا ہوتے ہیں جی؟ دوست ہوتے ہیں۔ فلاں نبی کا دوست، فلاں نبی فلاں۔ ان ولی ابی، لیکن جو میرے انبیاء میں سے خاص دوست ہیں وہ میرے باپ، جد امجد کو باپ بھی کہہ دیا جاتا ہے، آپ کے ایک اعتبار سے باپ ہی بنتے ہیں، کیونکہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل کی نسل میں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جو میرے باپ ہیں یہ نبیوں میں سے میرے خاص دوست بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، حمایتی بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے علاقے عراق کے اندر توحید کا اعلان کیا، قوم بھی دشمن، قبیلہ بھی دشمن، خاندان بھی دشمن، حتیٰ کہ گھر والے بھی دشمن۔ باپ کیا کہتا ہے؟ لأرجمنک لئن لم تنتہی لأرجمنک، ابراہیم باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مروا کے قتل کر دوں گا، رجم کروا دوں گا۔ دھمکی بہت بڑی ہے، لیکن کیا رک گئے؟ فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جان اب اس گھر میں رہ کے میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کی توحید پر عمل پیرا ہوں یا اس کی دعوت دے سکوں، لہٰذا میں سلام علیک، سلامتی ہو آپ پر، ہاں میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، آپ کی ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ قوم، قبیلہ، برادری ان کو سمجھاتے سمجھاتے ان کے بت خانے میں چلے گئے، بتوں کو پاش کر دیا کہ شاید ایسے ہی نہیں سمجھ آ جائے کہ یہ تو اپنے آپ کو بچانے پہ قادر نہیں ہوئے، ہمارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آئی، الٹا کہنے لگے جی ابراہیم کو آگ میں ڈال دیں، آگ کا لو جلا کے ابراہیم کو اس میں پھینکا گیا۔ اب آگ کا کام کیا ہے جی؟ جلانا، لیکن آگ کو بنانے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی اتنی نہیں کہ ٹھنڈ لگنے لگ جائے، سلامن، سلامتی والی بھی ہو جا۔ اللہ، قانون تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نہیں، اللہ بدلنا چاہے تو۔ اب آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ پانی کا کام ڈبونا ہے، لیکن پانی نے موسیٰ کو ڈوبنے نہیں دیا۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کے بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ تھوڑا سا زیادہ رہا تھا، کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا، بھوک سے نڈال ہیں، بیٹا بھی تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، خود بھی بھوک سے نڈال ہے، لیکن اللہ ان کو مقام دینا چاہتا تھا۔ بھوک اور پیاس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ قوم بھی مخالف ہو گئی، بادشاہ وقت بھی مخالف ہو گیا، جلاوطن کر دیا، چل پڑے شام کی طرف۔ اللہ کا حکم آیا کہ شام کی طرف ہجرت کرنی ہے، تو راستے میں مصر سے گزرے، مصر پڑتا ہے راستے میں، تو وہاں ایک اور کافر اور ظالم بادشاہ رکاوٹ بن کے کھڑا ہو گیا، گرفتار کر لیا گیا، اس کے سامنے پیش کیا۔ اس ظالم بادشاہ نے آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام سے جو ہے وہ دست درازی کی کوشش کی، ان کی عزت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سارہ علیہ السلام وضو کرتی ہیں جی،
وضو پہلی شریعتوں میں بھی تھا، نماز بھی تھی، وضو بھی تھا، ہماری شریعت میں بھی ہے، لیکن ہماری اور پہلی شریعتوں کے وضو میں کرنے میں بھی فرق، اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جو اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے یہ صرف امت محمدیہ کے ہوں گے، باقی امتوں کے نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا جی امتیں تو بہت ساری ہوں گی اور ہر نبی کو حوض ملے گا اپنی اپنی امت کو پانی پلانے کے لیے، تو آپ اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میں ان کے اعضائے وضو سے پہچان لوں گا۔ غرم محجلین، یہ اعضائے وضو، یہ پیشانی یہ بھی روشن ہوگی، چہرہ بھی روشن ہوگا، اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں یہ بھی روشن ہوں گے۔ نماز کے لیے کھڑی ہوگی، اللہ سے دعا کرتی ہیں، اللہ حسنتو فرجی، میں نے ساری زندگی اپنی عزت عفت اور عصمت کی حفاظت کی ہے اور اپنے خامد کے علاوہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، تیرے رسول پر ایمان لائی، تجھ پہ ایمان لائی، تیری کتاب کو مانا، آج تو نے میری حفاظت کرنی۔ اللہ سارا دعا کرتی ہیں، وہ ظالم اور کافر فاسق فاجر بادشاہ آگے بڑھ رہا ہے، اچانک اس کا گلا ایسے لگا، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے جیسے کسی نے اس کے نا گلا دبا لیا، پکڑ لیا، گر پڑا نیچے اور عجیب سی آوازیں نکالنے لگا اور فریاد کرنے لگا جی دعا کریں اپنے معبود سے، وہ میری جان بخش دے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ سارا سے کہتا ہے، سارا نے دعا کر دی کہ اللہ اس کو تندرستی دے دے، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر بڑا، پھر سارا کی دعا سے پکڑا گیا، بالآخر پھر چھوٹا اور اسے یقین ہو گیا کہ میں یہ نیک خاتون ہے اور میں اس کے ساتھ دست درازی نہیں کر سکتا۔ اس نے جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں اخدمہا آجر، حضرت حاجرہ کا اصل نام آجر جو ہے یہ بھی خدمت کے لیے، یہ آج سے آپ کی باندھی ہے، آپ کی لونڈی آپ کے ساتھ رہے گی، خدمت کرے گی آپ کی۔ چونکہ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو سارہ نے ابراہیم سے حاجرہ کی شادی کروا دی، دوسری شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بھی ایک بیٹا اسماعیل پہلے پیدا ہوئے اور بعد میں پھر حضرت سارہ سے بھی اللہ نے بیٹا اسحاق عطا فرما دیا۔ جب اسماعیل پیدا ہوئے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ اس کو لیں، بیوی اور بچے کو، اور وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جہاں کوئی کھیت شیت، کوئی درخت، کوئی آبادی کچھ نہیں، پہاڑی پہاڑ ہے، وہاں چھوڑیں۔ یہی مکہ جہاں آج ہے، صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان ابراہیم لے کے چل پڑے، وہاں چھوڑا، واپس آنے لگے۔ حاجرہ نے پوچھا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں؟ جنگل بیابان، کوئی آبادی نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں، یہ تھوڑی سی کھجوریں اور یہ پانی کی مشک، اس سے ہم کیسے جئیں گے؟ ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے، چل پڑتے ہیں۔ حاجرہ پیچھے پیچھے آتی ہیں، پوچھتی ہیں، بالآخر آسمان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ حاجرہ پوچھتی ہیں جی اللہ کا حکم ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو کیا کہتی ہیں؟ اذن لن یضیعنا اللہ ابدا، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ حسن ظن اللہ کے بارے میں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، اتنا کامل یقین، اللہ اکبر۔ کرامات اللہ تبارک و تعالی مردوں کے ہاتھوں بھی ظاہر کر دیتے ہیں، خواتین کے ہاتھوں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ کی جو نیک بندیاں ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت سارہ کی ابھی کرامت سنی آپ نے کہ کیسے انہوں نے دعا مانگی تو بادشاہ سے عزت محفوظ رہ گئی، نہ صرف عزت محفوظ رہی، اسے اللہ نے پکڑ بھی لیا اور پھر سارہ کی دعا پہ چھوڑ بھی دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کھجوریں کھاتی ہیں، پانی پیتی ہیں، کچھ عرصے بعد کھجوریں پانی ختم، بچہ اب دودھ پی رہا ہے، دودھ آنا بھی بند، پریشان کیا کریں۔ دیکھتی ہوں پہاڑ پہ جا کے، صفا پہاڑی پہ گئی، ان الصفا
پہلے اللہ نے صفا کا ذکر کیا، اور جو سعی کی جاتی ہے نا جی، وہ صفا سے شروع کی جاتی ہے۔ صفا پہ گئی، ادھر ادھر دیکھا، آواز لگائی، دور دراز تک کوئی بندہ بشر نہیں۔ پھر مروہ پہ اس طرح 7 چکر لگاتی ہیں، دوڑتی ہیں، درمیان میں جب ہموار جگہ آتی ہے نا جی، دوڑ بھی لگاتی ہیں، دوڑتے ہیں نا جی حاجی لوگ، اسی کو حضرت حاجرہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ آج کل تو خیر وہاں نشان لگ گئے، میلین اخضرین انہیں کہا جاتا ہے، تو ان نشانوں کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے، اور پھر جب پہاڑی شروع ہو جاتی پھر حضرت حاجرہ چلنے لگتی، تو اس لیے وہاں ہم بھی چلتے ہیں۔ تو 7 چکروں کے بعد پھر اللہ نے فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے نے زمین پر ایڑی ماری، اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ نہیں نکلا تھا، فرشتے نے ایڑی ماری تھی زمین پر، تو وہاں سے پھر اللہ نے ایک چشمہ جو ہے وہ پھوڑ دیا۔ حضرت حاجرہ کیا کرتی ہیں، جب چشمہ پھوٹا نا جی، پانی بہنے لگا، ادھر ادھر جانے لگا، جلدی سے انہوں نے چھوٹی سی ایک دیوار بنا دی پانی کو کور کرنے کے لیے، کہ یہ یہیں رہی رہے، بکھرے نہ، پتہ نہیں بند ہو جائے یا ختم ہو جائے تو چلو میرے پینے کے لیے تھوڑا سا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ ام اسماعیل پہ رحم فرمائے، اگر وہ یہ منڈیر یا دیوار نہ بناتی تو یہ ایک چشمہ بنتا اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتا۔ خیر وہ کنویں کی شکل اختیار کر گیا، اور اسی پانی کے بارے میں عبرانی زبان کا لفظ ہے زم زم، زم کا معنی رک جا، زم رک جا، زم رک جا، انہوں نے اپنی زبان میں کہا زم زم رک جا رک جا، تو منڈیر بھی بنا دی، پانی ٹھہر گیا، اسی سے اس کا نام پڑ گیا زم زم۔ اور یہی ہم حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں اور یہ بابرکت پانی پیتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس دعا کے لیے، جس دعا کی نیت سے، جس خواہش اور مقصد کی نیت سے پیا جائے، اللہ وہی دعا پوری فرماتے ہیں۔ زمزم کے پانی کے بارے میں ایک مسئلہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے اور باقی پانی جو ہے وہ بیٹھ کے پینے چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہر پانی ہی بیٹھ کے پینا چاہیے، بیٹھ کر پینا ہی مسنون ہے۔ اچھا کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں نا کہ قبلہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ منہ آپ کا جدھر مرضی ہو، ہاں دعا مانگنا سنت ہے، کوئی دل میں آپ دعا مانگ لیں یا زبان سے دعا مانگ لیں، اللہ میں اس دعا کی نیت سے یہ پانی پی رہا ہوں تو میری یہ دعا قبول فرما، تو اس کی حدیث آتی ہے ماء زمزم لما شرب له، جس نیت سے، جس مقصد سے، جس دعا کے ساتھ یہ پانی پیا جائے اللہ وہ دعا پوری فرماتے، قبول فرماتے۔ بڑا بابرکت پانی ہے، اللہ کے نبی بھی پیا کرتے تھے، ساتھ بھی اٹھا کے لانے کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا نا جی 2 دفعہ، ایک دفعہ جب آپ 4 سال کے تھے تو حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی تھے ابھی، تو فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو لٹایا اور آپ کا جو ہے وہ سینہ چاک کیا، دل نکالا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا۔ دوسری مرتبہ جب آپ معراج پہ گئے ہیں تو اس وقت بھی فرشتوں نے جو ہے آپ کا سینہ مبارک چار کر کے اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر اس میں حکمت اور ایمان ابھرا ہے، تو آپ کے سینہ مبارک کو 2 مرتبہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ تو زمزم کا پانی اللہ رب العالمین نے ایک شاعر میں سے ایک شاعرہ بنایا۔ اچھا اب اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں، اس سے آپ غسل بھی کئی لوگ کہتے ہیں زمزم کے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا یا غسل نہیں، یہ پانی ٹھیک ہے ایک بابرکت پانی ہے، لیکن یہ مائع طہور ہے، اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، اس سے غسل بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے یہ پانی پیا اور کھجوریں کھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھاتی میں دودھ پیدا کیا، اسماعیل نے پیا۔ کچھ عرصے بعد وہاں سے بنو جرہم، یمن کا ایک قبیلہ تھا، وہ لوگ گزرے، انہوں نے یہاں پرندے اڑتے دیکھے، آ گئے کہ یہاں تو پانی نہیں تھا، حاجرہ کی اجازت سے وہاں بیٹھ گئے، قبیلہ آباد ہو گیا، آبادی ہو گئی، اسماعیل بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ اللہ نے ابراہیم کو پھر حکم دیا، خواب آیا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ مکہ آتے تھے کبھی وقتاً فوقتاً ملنے کے لیے، تو آئے، خواب سنایا بیٹے کو، بیٹے کی والدہ کو، تیار ہو گئے دونوں، ٹھیک ہے جی آپ پورا کریں، لے کے چل پڑے۔
جا رہے تھے مینا کی طرف. مینا میں جا کے ذبح کرنا تھا جہاں حاجی قربانیاں کرتے ہیں. یہ مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے شاعر ہیں اللہ کے، سب اللہ کی نشانیاں ہیں. تو راستے میں 3 دفعہ شیطان سامنے آیا، بڑے وسوسے ڈالے، بڑا روکنے کی کوشش کی. پہلوٹی کا بیٹا ہے جی، ایک ہی طرح بیٹا ہے، بڑھاپے کی تیری عمر ہے، ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے ایسے کنکریاں اٹھائیں اور اس کی طرف دے. وہ رمی جمرات اسی کی علامت ہے نا، جمرات کو جو ہم 7 کنکریاں مارتے ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. بالآخر جب اسے ذبح کرنے کے فلما اسلم وتلہ للجبین، جبین اس جگہ کو کہتے ہیں، یہ اس کو جبین نہیں کہتے، یہ جبہہ ہے. عام طور پر جبین پیشانی کے معنوں میں کیا جاتا ہے، پیشانی، یہ جبہہ عربی میں اس کو کہتا ہے. جبین یہ ہے. تو ایسے لٹا، جانور کو ایسے لٹایا جاتا ہے نا، ایسے الٹا تو نہیں لٹا. کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ اسماعیل کو الٹا لٹایا تھا، جبین کا ترجمہ یہ پیشانی کر کے الٹا لٹایا تھا جی چہرہ نظر نہ آئے. عجیب بات ہے. جو باپ ذبح کرنے کے لیے گھر سے لے گیا، آپ وہ چہرہ دے کے رک جائے گا؟ نبی کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں بھائی؟ پیشانی یہ ہے، جبین، اس کے بعد لٹایا، چھری جلائی، لیکن اللہ نے کیا کیا جی؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک مینڈا آ گیا، اللہ نے بھیج دیا، وہ ذبح ہو گیا. ابراہیم کو اللہ نے بچا لیا، اسماعیل کو اللہ نے بچا لیا. اللہ اکبر. یہ سب شاعر ہیں. قربانی یہ بھی ایک اللہ کا شاعرہ ہے. اور پھر اسماعیل علیہ السلام، ان کی اسی قبیلے بنو جرم کے خاتون سے شادی ہو گئی. ابراہیم پھر ملنے آئے، گھر کے حال احوال پوچھے، لیکن جب دیکھا کہ عورت جو ہے وہ شکوہ کیے جا رہی ہے، خوش نہیں ہے اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنی زندگی پہ مطمئن نہیں ہے، تو کیا مشورہ دے کے جاتے ہیں بیٹے کو؟ بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی، شکار پہ گئے ہوئے تھے، کہ جب اسماعیل واپس آئے تو اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ ہے تبدیل کر لے. تو جب آئے حضرت اسماعیل گھر واپس تو بتلایا گھر والوں نے کہ آج ایسے ایسے کو بزرگ آئے تھے اور آپ کا پوچھا اور حال احوال پوچھے. میں نے بتایا تو وہ یہ پیغام دے کے گئے. اسماعیل نے کہا وہ تو پیغام یہ دے کے گئے، وہ تو میرے والد تھے اس شکل و صورت کے، اور پیغام یہ دے کے گئے کہ میں آپ کو آزاد کر دوں، طلاق دے دوں آپ کو، کوئی اور نکاح کریں. طلاق دے دی، اسی قبیلے کی کسی اور خاتون سے شادی کر لی. پھر کچھ عرصے بعد ابراہیم دوبارہ ملنے کے لیے آئے، پھر شکار پہ گئے ہوئے تھے، پھر زوجہ سے ملاقات ہوئی. یہ صابرہ شاکرہ خاتون تھی، صبر و شکر کرنے والی. انہوں نے گھر کے بڑے اچھے حالات بتائے. کہا دروازے کی میرا پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے. تو والدین کے فیصلوں میں بچوں کے لیے بڑی خیر ہوتی ہے. آج کل کا نوجوان طبقہ، وہ جی ابا جان کو کیا پتا، امی جان کو کیا پتا، یہ پرانے دور کے ہیں، یہ پرانے زمانے کے ہیں، اپنے فیصلے ہم کریں گے. اسلام جہاں دین کو مقدم رکھنے کا حکم دیتا ہے، فضفر بذات الدین، وہاں والدین کی رائے اس کو مقدم رکھنا ہے. اسلام جو کہتا ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے والدین کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں کہ نہ دوں. ابو درداء نے ایک حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جو ہے یہ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے. اب تیری مرضی یہ دروازہ ضائع کر لے، اس کو بچا لے. تمہارا لگے کسی دینی اور شرعی اور معاشرتی پیچیدگی کی وجہ سے جس میں والدین کی حق تلفی ہو رہی ہے، یا بچہ دین سے دور ہو رہا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے، والدین اگر یہ مشورہ دی اپنی اولاد پر دیں کہ اپنے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو اسلام تو کہتے ہیں اسے ایکسیپٹ کرے اور طلاق دے دو. ابراہیم نے اسماعیل کو جو مشورہ دیا تو اسماعیل نے دے طلاق. حضرت عمر کا بھی ایک واقعہ آتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے ابن عمر کو ایک بیوی کے بارے میں کہا کہ بیوی سے طلاق دے دو. تو ابن عمر نے پھر مسئلہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی رکھا، فرماتے ہیں اللہ محترم بھائیو، یہ صفا، یہ مروہ، یہ مزدلفہ، یہ مینا،
یہ رمی جمرات، یہ طواف، یہ سارے اللہ کے جو شاعر ہیں یہ ابراہیم اور ان کی اولاد، ان کے ازواج اور اولاد سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شاعر اسلامیہ کا، شاعر اللہ کا، شاعر دینیا کا صحیح معنوں میں جو احترام اور ادب کتاب و سنت میں مذکور ہے وہ کرنے کی توفیق دے اور غلو سے بچائے۔ یہ جو غلو ہے حد سے بڑھ جانا، اس کو عام طور پر افراط و تفریط سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ قوموں کی تباہی اور بربادی اور صحیح راستے سے ہٹا دیتا ہے، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین کے بارے میں کبھی غلو نہ کرنا اور اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہنا جو اللہ نے کہی نہیں ہے، حق بات، سچ بات۔ ایاکم والغلو، حدیث میں آتا ہے کہ غلو سے بچنا، فإنه أهلك من كان قبلكم، پہلی قوم بھی اسی غلو سے ہلاک ہوئی۔ اسلام معتدل مزاج رکھنے والا دین ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے درمیانی امت بنایا۔ درمیانی کا ایک معنی مفسرین نے بہترین بھی کیا ہے، لیکن دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اعتدال پہ چلنے والی، نہ افراط کی طرف جانے والی نہ تفریط کی طرف جانے والی۔ صحیح جو راستہ، جو منہج کتاب و سنت میں شاعر اللہ کے بارے میں بیان ہوا، انبیاء کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں، اماکن کے بارے میں، ازمنہ کے بارے میں، اسی پہ عمل کرا۔ اپنی مرضی سے کسی وقت کو، کسی رات کو، کسی دن کو خاص کر لینا عبادت کے لیے، یہ بھی بولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جمعہ کا دن اللہ کی نشانیوں سے نشانی عبادت کرتے ہیں، اس میں اللہ نے قبولیت کی گواہی رکھی ہے، اس میں اللہ نے آج ہمیں اکٹھا ہونے کا ایک موقع اور ایک خاص عبادت ہمیں دی ہے۔ ایک حدیث میں سے عید کا دن بھی کہا گیا ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن اب تو بندہ اس میں مبارک دینا شروع کر دے، یہ بھی آج کا ٹرینڈ چل پڑا ہے، جمعہ مبارک۔ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں آپ، ہر بندہ دوسرے بندے کو جمعہ مبارک، تو بھائی یہ صحابہ کرام سے اللہ کی طرف سے بات ثابت ہو نہیں، اس سے گریز کریں۔ جمعے کا احترام بھی ویسے ہی کریں جیسے ہمیں دین سکھاتا ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ جمعے کی رات کو خاص عبادت ہوتی ہے یا جمعے کے دن کوئی جمعے کے علاوہ خاص عبادت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ، کہ جمعے کی رات کو باقی راتوں کے مقابلے میں کسی عبادت کے لیے خاص مت کرو، اور جمعہ کے دن کو باقی دنوں کے مقابلے میں روزے کے لیے بھی خاص ہے۔ اکیلے جمعہ کے دن سے اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے سے ویسے منع کر دیا۔ اکیلا جمعہ اور اکیلا ہفتہ، ان دو دنوں کا روزہ یا تو رکھیں جمعرات جمعہ پھر ٹھیک ہے، یا جمعہ ہفتہ، دو روزے رکھیں آپ۔ اکیلے جمعہ کا روزہ کتنا بابرکت دین ہے، لیکن کسی بھی شعیرہ یا کسی بھی شاعر اللہ میں سے کسی چیز کا احترام میں اپنی مرضی سے کروں، میں فیصلہ کروں، ادب یہ ایسے کروں گا، احترام ایسے کروں گا، یہ خاص عبادت اس میں کروں گا، یہ حق اللہ نے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تفویض نہیں کیا۔ یہ اللہ نے یہ جو دین بنانے کا حق ہے نا، کہ شریعت سازی کا حق ہے، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہی وجہ تھی نا قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ پہلے لوگوں نے کیا کیا، اپنے علماء کو، اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو رب نہیں بنایا، رب تو ہم اللہ کو ہی سمجھتے ہیں، پوجتے تو اسی کو ہے، تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضور فرمانے لگے رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ رب والے اختیار تم نے دیے کہ نہیں ان کو، جس چیز کو یہ حلال کہتے ہیں تم مان لیتے، جس چیز کو انہوں نے حرام کہنا تم نے کہا یہ حرام، جس چیز کو انہوں نے حلال کہنا تم نے کہا ٹھیک ہے جی۔ جیسے مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے، فلاں صاحب نے کہہ دیا، پیچھے امام کے مان لیا۔ یہ سوچ جو ہے نا، یہ غلط سوچ ہے، فرمایا یہی جو ہے رب بنانا اور کیا ہے۔
دین مکمل اور محفوظ دین ہے. یہ اللہ کے نبی پر پورا ہو گیا ہے. اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی، رد و بدل، ترمیم، اضافہ یہ درست نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی دین اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور شاعر اللہ کا صحیح معنوں میں احترام اور ان پر عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.